نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، کہ اے میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو، اپنی خوراک لے لیا کرو، اپنی غذا حاصل کر لیا کرو۔ اصحاب پیغمبر نے حیران ہو کے سوال کیا، وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، مجالس الذکر وفی روایت مجالس العلماء۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اللہ کا اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے اور جہاں علماء بیٹھتے ہیں وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اس حدیث رسول کی روشنی میں اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں۔ اب ہے تو یہ جنت کا باغ، جب حضور نے فرما دیا تو کیا شک رہا، لیکن دکھائی نہیں دیتا، وہ باغ ہونا دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت دکھا سکتا ہے، مگر فرمایا میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دکھا دیا جائے تو جو آ سکتے تھے نہیں آئے وہ بھی دوڑتے آئیں گے، پھر تو پوری بستی بھاگے گی نا اگر دکھا دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں دکھا کے منوانا ہی نہیں چاہتا، میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا، میں ہر شے اپنے حبیب سے سنوا کے منوانا چاہتا ہوں۔ دکھا سکتا ہوں مگر نہیں دکھاؤں گا، میں ہر شے اپنے حبیب سے سنوا کے منوانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے حبیب کی اتھارٹی یہ ہے اور مقام یہ ہے میرے حبیب کا، واسمعوا واطیعوا۔ یہ قرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی بیان کی گئی اور حضور کا مقام اور منصب بیان کیا گیا کہ میرے حبیب کا مقام یہ ہے کہ یہ کہتا جائے نا تم مانتے جاؤ۔ یہ مقام نبوت ہے، یہ کہتا جائے تم کرتے جاؤ، یہ کہتا جائے تم مانتے جاؤ۔ ہم تمہیں سوچنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، محبوب کے فرمان کے بعد ہم نے سوچنے کا اختیار بھی چھین لیا کہ تم یہ کہو کہ حضور فرما رہے ہیں اور ان کا فرمان اگر عقل میں آئے گا تو مانیں گے، اگر ہماری سمجھ میں آئے گا تو مانیں گے، اور اگر ہماری سمجھ سے ماوراء ہوا اور سمجھ میں نہ آیا اور عقل ماض میں نہ آیا تو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ فرماتا نہیں، میں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ محبوب کے فرمان کے بعد اگر تم نے یار کی بات بھی سوچ کے مانی تو پھر تم نے میرے حبیب کی نہیں مانی، اپنی سوچ کی مانی ہے، پھر تو تم نے اپنی سمجھ کی مانی۔ فرمایا یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ تعلیم مصطفیٰ ہے، ہم سوچنے کی اجازت نہیں دیتے، سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، اقبال کہتا ہے اپنی عقل حضور کے قدموں پہ قربان کر دو۔ محبوب کہتا جائے تم کرتے جاؤ۔ اب یہ ہے حضور کا مقام۔ تو حضور نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہو اس کے محبوب کا وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ تو پھر کوئی شک ہے باغ ہونے میں؟ باغ بن جاتی ہے لیکن دکھاتا نہیں ہے۔ فرمایا میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا، میں اپنے حبیب سے سنوا کے منوانا چاہتا ہوں۔ کیوں کہ اگر تم نے دیکھ کے مانا تو پھر وسیلہ تمہاری آنکھ بنی،
اور اگر سن کے مانا تو وسیلہ میرا رسول بنا. کیا بات سونا، کیا کہنے. اس حدیث کی روشنی میں اس وقت ہم جنت کے باغ میں جو آ سکتے تھے مگر نہیں آئے، جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جو حکے پہ بیٹھے ہیں، جو تاش کی بازی پہ بیٹھے ہیں، جو کسی اڈے پہ بیٹھے ہیں، جو اپنی گپ شپ میں بیٹھے ہیں، جو کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، جو ٹچ موبائلوں پہ بیٹھے ہیں، وہ کل یہ نہ لوگوں کو کہیں ہم رات کو محفل میں نہیں گئے تھے. وہ جس کو بتائیں اسے بتائیں میں اتنا بدبخت ہوں کہ رات کو میں جنت میں نہ جا سکا. کہ جنت کا باغ کھلا تھا اور میں نہ جا سکا، میں اتنا بدبخت ہوں. اور امام الانبیاء کے غلاموں جو یہاں اس جنت کے باغ میں نہیں آتے نا، وہ اس جنت کے باغ میں بھی نہیں جا سکتے. یہ ذہن میں رکھیے، جو اس جنت کے باغ میں نہ آ سکے، آ سکتے تھے مگر نہیں آئے، وہ اس جنت کے باغ میں بھی نہیں جا سکتے. تو آنے والوں خوش بخت ہو کہ جنت میں آئے بیٹھے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت کیا سبب ہے کہ جہاں طوائفوں کا رقص ہو رہا ہو، جہاں گلوکارائیں گانے گا رہی ہوں، جہاں ناچنے والیاں ناچ رہی ہوں، وہاں کسی کو نیند نہیں آتی. بوڑھے بوڑھے لوگ بھی ساری رات تازہ دم رہتے ہیں، کنجریوں کا ڈانس ہو رہا ہو، طوائفیں ناچ رہی ہیں، اور ہر ایک کی طلب ہوتی ہے اگلی صفوں میں بیٹھوں. تو نیند نہیں آتی کنجریوں کی محفل میں، ذکر نبی کی محفل میں نیند کیوں آنے لگتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا کچھ لوگوں پہ نیند چھا جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے، کیوں؟ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا میرے بیٹا سیدھی سی بات، فرمایا نیند پھولوں پہ آتی ہے، کانٹوں پہ نہیں آتی ہے. جو کنجریوں کی مجلس میں ہیں وہ کانٹوں پہ ہیں، جو ذکر نبی کی مجلس میں ہیں وہ پھولوں پہ ہیں. اور نیند پھولوں پہ آتی ہے، کانٹوں پہ نہیں آتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کیا بات، سمجھ رہے ہیں؟ نیند پھولوں پہ آتی ہے، نیند کانٹوں پہ نہیں آتی. اب یہ پھول اور کانٹے وہ کہتا ہے دکھا سکتا ہوں مگر نہیں دکھاؤں گا. یہ اس دن نظر آئیں گے جس دن یہ آنکھ بند ہو رہی ہوگی اور یہ آنکھ کھل رہی ہوگی، اور اس دن ہر شے سامنے آ جائے گی. امام الانبیاء کے غلاموں، آج 15ویں صدی ہے جہاں ذکر مصطفیٰ ہو اور ہم جیسے گناہگار بیٹھے، وہ جگہ جنت کا باغ ہو جاتی ہے. اس حدیث رسول کی روشنی میں ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ تو آج 15ویں صدی فتنوں کا دور، تو ہم جیسے لوگ جہاں بیٹھے ہیں اور جہاں صرف ذکر مصطفیٰ وہ مجلس تو جنت بن جاتی ہے. وہ ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ زبیر اور حضرت امیر معاویہ، اور ان کی مجلس کا حال کیا ہوگا جہاں ذکر نبی ہی نہیں خود نبی بھی جلوگر ہوتے تھے.